سر آپ پہلے سیلف گرومنگ اور ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہیے یا پہلے دعوت کے کام کے پر؟ دیکھیں، اچھی بات تو کہیں پر بھی وہ کہہ دینی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہہ دیں، رب حامل الفقہ والی جو روایت ہے نا، کہ کیا پتا آپ سے آگے بڑی چیز بیٹھی ہوئی ہو، وہ زیادہ گہرا اور فقیہ آدمی ہو، تو آپ کی امیچور باتوں سے بھی اچھی ہوں یا بری ہوں، دینی ہوں یا نفسیاتی ہوں یا جذباتی ہوں، سمجھدار لوگ بات پک کر لیتے ہیں۔ تو میں اس کا قائل ہوں کہ باتیں ہو جانی چاہیے، چھوٹا کہے، امیچور کہے، انسرٹن آدمی کہے، شکی آدمی کہے، ہارا ہوا کہے، جیتا ہوا کہے، باتیں کرنی چاہیے۔ سمجھدار لوگ ہر جگہ سے اٹھا لیتے ہیں۔ چونٹیوں سے لوگوں نے سبق لے کے سلطنتیں بنا لی، تو ایک بیوقوف انسان کی بات سن کے، ایک امیچور کی بھی بات سن کے، ایک سمجھدار کی بات سن کے، سننے والا ہر کسی سے کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے۔ اب آتے ہیں when I would want to advise someone کہ بھئی کیا اسے فیلڈ کے اندر ایڈوائزری لینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ دعویٰ گائیڈنگ دیم۔ تو دیکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے رسولوں کو جو انسانیت کے اندر بھیجا تھا نا، اس کے 3 بڑے پرسپیکٹو تھے۔ نمبر 1 یزکیہم، وہ لوگوں کو تزکیہ کراتے تھے، سیلف اویئرنیس، سیلف آگمنٹیشن، نفس کی پاکیزگی، خود شناسائی، اپنے آپ کو جاننا، اپنے اندر کے گند بلا کو جاننا، سیلف آگمنٹیشن، سیلف ڈیولپمنٹ، انہوں نے ان کی نفس پہ کام کیا۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہوں نے تعلیم دی ان کو، اور تیسرا والحکمت، ان کو آرٹ آف یوزنگ دیئر نالج، حکمت سکھائی ان کو، سنت سکھائی ان کو۔ تو اب اس پر ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کا نقطہ ہے کہ قرآن کے اندر نا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ترتیب بھی آئی ہے، یعنی پہلے تزکیہ، پھر تعلیم اور پھر حکمت، اور یہ ترتیب بھی ایک اور آیت میں ہے، یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم، حکمت اور تزکیہ۔ تزکیہ بعد العلم بھی آیا، قبل علم بھی آیا۔ تزکیہ ہیز بین مینشنڈ ان دا قرآنک فریزولوجی بفور علم ایز ویل اینڈ آفٹر علم ایز ویل۔ اس پر ان کا نقطہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ تزکیہ انسان کی زندگی کی تحریک کی ابتدا بھی ہے، اس کا وسط بھی ہے، اور اس کی انتہا بھی ہے۔ تزکیہ ڈاؤن ہوگا تو علم شیطانیت بنا دے گا اس کے اندر۔ اس لیے میرے بھائی، دعوت کے میدان میں آنے سے پہلے، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ جو بات آپ کو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین النصیحہ کے تحت اچھی بات کر دینی چاہیے، لیکن کہاں، کیسے، کس کو کیسے، کس محل میں کیا بنتا ہے، کیا دلیل بنتی ہے، دلیل پیش کیسے کرنی ہے، دلیل صرف ایک زبانی الفاظ ہوتے ہیں یا عملی ایکشن ہوتا ہے یا کہیں خاموشی ہوتی ہے، یہ بہت بڑے کام ہے، مشکل کام ہے۔ اس کے لیے کچھ وقت لگائیں۔ جس طرح سے ایک MBBS پاس آؤٹ ہو کے ڈائریکٹ سرجری میں نہیں جا سکتا، اسے ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، اسے بہت سی سرجریوں کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے بڑے ایک سرجن کے ساتھ، پھر فیلڈ میں اترتا ہے۔ اسی طریقے سے علم پڑھنے کے بعد بھی آپ کو بڑے بڑے علماء یا شیوخ اور ایکسپرٹس کے ساتھ کچھ وقت لگانا چاہیے، پھر دوسروں کے ساتھ لگانا چاہیے، پھر آپ کو مارے کھانی چاہیے۔ کسی کے انڈر رہ کے چپ رہ کے دیکھتے رہیں، اس میں اس کی غلطیاں بھی دکھیں گی۔ جس بھی عالم میں، جسی بھی استاد کے ساتھ آپ کام کریں گے، آپ کو غلطیاں دکھیں گی اس کی، اور آپ کو اس کے پازیٹیو پروز بھی دکھیں گے۔ وہ بڑا ایکٹیو ہوگا اپنی ایج کے اندر، تو وہ اس وقت آپ کو نا اس کی غلطیوں سے آپ کی لاگ فائلز، آپ کے مسئلے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اس ٹائم پر، کہ بھائی یہ یہاں پر میں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ ان میں یہ تھی، تو آپ کا پھر 5-8 سال کے اندر ایک اچھا پرسپیکٹیو بن جائے گا۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ باقی میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ جی جو جوانی ہوتی ہے نا، جوانی، یہ 20s اور 18s اور mid 20s کی جو علم ہے اور یہ جو دین ہے، یہ بڑا جوشیلا ہوتا ہے اور ایموشنل ہے۔ ویسے ہی مسلمان سے بڑی ایموشنل قوم ہے، لیکن جب آپ اپنے 30s اور 40s کے پاس آئیں گے نا، اور تھوڑا آپ کا اسکوپ آف ورک جب آپ کے کنویں سے نکل کے باہر نکلے گا نا، آپ جب ڈائیورس ماحول میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی جان لٹھ مار طریقے سے فتوے نہیں دیے جاتے، مسائل کو بہت بہت گہرائیوں سے جا کے دیکھنا پڑتا ہے، بہت سے میکروز، شریعت کے مقاصد، مطلب بہت کچھ یہ تو اچھی بات بھی کبھی کلام حق کہنے کے اندر وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور وہ غلطیاں اجتماعی لیول کی اگر ہو جائیں یا بڑے لیول کی ہو جائیں تو وہ فساد بن جاتی ہیں۔ حالانکہ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کتنا زبردست کلمہ ہے، کلمہ تو حق، بات تو اس نے حق کی ہے، مگر مراد اس کی باطل ہے، اس کے ساتھ یراد بہ الباطل، اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہ مراد اس کی باطل ہے، بات یہ ٹھیک کرے مگر اس کی سوچ کچھ اور ہے اس کے پیچھے۔ تو کبھی یہ دانستہ ہوتی ہے اور کبھی غیر دانستہ وہ حق کی بات کرتے کرتے باطل کا کام کر جاتا ہے، کیونکہ اس کو محل ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ یہاں بات کیا کرنی ہے، یہ سچویشن کس چیز کی۔ تو پہلے اپنے اوپر کام کریں، نفس کے اندر وہ جذبات، تجرع، وہ افراط تفرید، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ آگ، وہ سب کچھ دنیا میں 1 منٹ میں چینج لانے، اس کو ٹھنڈا کریں، لوگوں کو سمجھیں، انسانوں کو سمجھیں، خیر شر کا موازنہ دیکھیں۔ آپ سے یہ جو میں پڑھتا ہوں، جب میں اسٹڈی کرتا ہوں اکیلے میں، یار میں نے 4 لوگ ٹھیک نہیں کیے زندگی میں، وہ 4 کیے تھے نا، اس میں سے 3 ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ زندگی رہی اس چیز کا نام کہ لوگ ہم سے ناراض ہو گئے،
وہ नाराजगियां ही थी, क्योंकि भाई हमसे 4 लोग नहीं ठीक हो रहे। हमारी लीडरशिप की ये औकात है कि हमसे 4 लोग नहीं सही हो सके दुनिया के। मैं हमेशा से सोचता था आप वसल्लम ने कैसे अचीव किया है, वो किस तरह आपने, वो इंसान वही था, होम रिजाल व नहनु रिजाल। अगरचे वो बड़े फजीलत वाले लोग थे, हम तो पैर की खाक नहीं है उनके, लेकिन इंसान तो इंसान था ना, जिस अंदर से लाते। हम इस एवोल्यूशन को नहीं मानते कि इंसान की जो साइकोलॉजी जो है, जो सोचने, जज्बात, एहसास, अंदर का EQ IQ वगैरह जो भी है अंदर, गुस्सा, गज़ब, गैर, उम्मीद, मोहब्बत, ये ह्यूमन बीइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो वो उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा उस टाइम पर कि किस तरह आपसे सलाम लोगों को कायल करते थे। हर मिजाज के लोग बैठे हैं, वो एक बद्दू आ रहा है वहाँ पर, वो आके आपसे कसमें खा खा के पूछ रहा है, आप बताएं आप पर अल्लाह की कसम खा के बोलेंगे आप पे वही नाजिल हुई है, नमाजें फ़र्ज हुई हैं। मतलब हार्श एटीट्यूड भी हैं, कहीं सख्त लोग बैठे हुए हैं, कहीं वहाँ पर चौधरी बैठे हैं, कहीं सियासतदान बैठे हैं, कहीं गरीब गुरबा बैठे हैं, कहीं पैसे हुए बैठे हैं, कहीं ताजर बैठे हैं, कहीं फुल मिजाज वाले लोग बैठे हैं। मैं वो अबू जहल की तो मैं ही नहीं ख़त्म होती थी। हाउ डिड यू डू दैट? तो जब आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना कि भाई एक तो आपने कहीं सीरत पढ़ी ना, तो वो तो एक शेख का अपना मौक़िफ़ होगा, उसने पर्सपेक्टिव लिख दिया। एक है जब आप खुद कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता चल रहा होता है नहीं भाई तलाश करो ये मसले कुरान हदीस पे, ये फिर आप अपने अंदर भी बड़ी चेंजेस लाएंगे और आप फिर लोगों को भी अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे। ये सब आपके अंदर आएगा जब आप अपने अंदर एक सेल्फ चेक लेंगे। एक अच्छे उस्ताद के हाथों अगर आप लग, आप इंशाल्लाह दीन और दावत का काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन कम इनटू द फील्ड एज वेल। एंड येट वाइल बीइंग इन द फील्ड में आके ही गलतियां होंगी तो वो अपना आप ठीक होगा। तो गलतियां होंगी, हम इससे आप लोगों को भागने नहीं देंगे, लेकिन गलतियों की भी एक लिमिट होती है जहां जा सकते हैं।